بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الواقعہ، یہ جو 6 گروپ چل رہا ہے، جو آخری منزل سورہ قاف سے جو آغاز ہوا تھا، ابھی اس کی آخری مکی سورہ مبارکہ ہے اس گروپ کی۔ اس کے بعد سورۃ الحدید سے آگے مدنیات ہیں، 10 مدنی صورتیں ہیں۔ جیسا کہ میں سورۃ الواقعہ کے ضمن میں عرض کر چکا کہ یہ جوڑا ہے سورۃ الرحمن کا، اور جو مضامین سورۃ الرحمن میں آئے ہیں اس کا مرر امیج آپ کو ملے گا سورۃ الواقعہ کے اندر، اور کچھ پھر آخر میں اضافی شان ہے سورۃ الواقعہ کی، وہ جب وہاں پہنچیں گے تو میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، وہ واقعہ رونما ہو جائے گا جب، کون سا واقعہ؟ قیامت کا۔ جب وہ واقعہ ہو جائے گی، برپا ہو جائے گی، قیامت برپا کر دی جائے گی۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، نہیں اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ، کوئی کذب نہیں ہے، وہ تو واقعہ ہو کر رہے گی۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی ہوگی، کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے بدلے کا دن تو وہ ہے، اس روز معلوم ہوگا کون جیتا کون ہارا۔ یہ دنیا کا تو ایک نظام چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی اللہ نے فقیر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا۔ تو جب اس آزمائش سے نکلیں گے تو پھر تو آزمائش پرسش تو بادشاہ سے بھی ہوگی اور فقیر سے بھی ہوگی۔ تم تک جو صلاحیتیں ہم نے پہنچائی تھی، جو علم دیا تھا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا، جو تم کو دیا تو تم نے کتنا کیا۔ وہاں پر تو نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی فقیر ہے۔ بادشاہ تو اس دن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ ایک اللہ واحد و قہار ہی ہے، اس دن تو ندا لگے گی، وہی بادشاہ ہے۔ دنیا میں اس نے تمہیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بادشاہت دے دی، دیکھو اختیار دے دیا، دیکھتے ہیں تمہیں کہ تم کیسا پرفارم کرتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، تو یہ تو آزمائش کے لیے ہم نے بھیجا ہے تمہیں دنیا میں، ہم آزمائیں گے، دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرف آتے ہو یا ہم سے برگشتہ ہو جاتے ہو۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی ہوگی، کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ ایسا ممکن ہے کہ کئی دنیا میں پست ہوں گے، اس دن بلند کر دیے جائیں گے، اور کئی بلند ہوں گے، ہو سکتا ہے اس دن پست کر دیے جائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کچھ پست ہی اور دنیاوی اعتبار سے اس دن بھی اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا میں انہوں نے بدعمالیاں کی، پست ہی رہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے دنیا میں بلند کیے گئے تھے، مال و دولت کے اعتبار سے مرفع الحال تھے، اس روز بھی ان کو اور بلندی مل گئی، انہوں نے اس نعمت کا استعمال اچھے طریقے کے ساتھ کیا۔ تو یہ تو اب اعمال جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گے، وہ ڈیسائسو ہوں گے۔ کچھ فقراء صحابہ بھی تھے جو دنیاوی اعتبار سے پست تھے، مال و دولت کے اعتبار سے پست تھے۔ بلال ہیں، خباب ابن الارت ہیں، ابو فقیہ ہیں، آل یاسر ہیں، عمار ہیں، سمیہ ہیں، پھر یہ کہ ابو ذر ہیں، ابو درداء ہیں، ابو فقیہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ کہ دوسری طرف دیکھو، وہ ولید بن مغیرہ کو کہنے دیکھو، اس کی چوپال دیکھو، ابو جہل دوسری طرف کیا کہنے، تو وہاں پر دوسری طرف کیا کیا ان کے کہنے تھے، اور یہاں پر دیکھو خافضۃ الرافعہ۔ فیصلہ تو اس روز ہوگا نا، اس دن معلوم ہوگا، وہ ہے وہ دن کہ جو پست کرنے والی ہوگی، کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین، جیسے کہ سخت ہلایا جانا ہے، گویا کہ زلزلے کی طرح، زلزلہ جو ہے وہ ہلا مارے گا اس کو، ارتھ کو ایک سائزمولوجی۔ وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، خوب ان کا ریزہ ریزہ کر دیا جانا، گویا کہ ریت کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، وہ ہو جائیں گے ایسا کوئی غبار ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم منقسم ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں۔ اب دیکھیے وہ جو 3 گروہ ہیں ان کا تذکرہ، اس کا بیان شروع میں آ گیا، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان 3 گروہوں میں سے بھی جو اہل جنت کے جو 2 گروہ ہیں ان کا تذکرہ پہلے آئے گا، اہل جہنم کا بعد میں۔ اس کے برخلاف سورۃ الرحمن میں کیا ہوا تھا کہ آخر کے اندر چل کے جو 3 گروہوں کا تذکرہ آیا تھا، اس کے اندر بھی
ابتداً جو ہم نے دیکھا کہ اہل دوزخ کا تذکرہ پہلے تھا اور جو دو گروہ تھے جو جنت والے تھے ان کا بعد میں، پھر سورہ مبارکہ ختم ہوئی تھی اس پہ، اور یہاں پر دیکھیے وہ سارا معاملہ ابتدا میں لے آیا گیا اور اس کے اندر بھی پھر ترتیب عکسی ہے، الٹ ہے۔ تو سب سے پہلے فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ، ایک ایک آیت کے اندر ٹائٹل ایک ہیڈنگ دی جا رہی ہے، تو 3 ہیڈنگز آ جائیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تفصیل آئے گی۔ پہلی ہیڈنگ دائیں ہاتھ والے، تو تمہیں کیا کوئی اندازہ ہے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ دائیں ہاتھ والے کتنے مبارک ہوں گے، وہ کیا خوب ہوں گے، وہ کچھ تمہیں ان کا کچھ اندازہ بھی ہے، ادراک بھی ہے۔ واصحاب المشأمہ، اور جو بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے کہ وہ کتنے برے حال میں ہوں گے، کیا ان پہ تو کوئی افسوس ہی کرنا چاہیے، کیسا برا حال ہوگا، کچھ ان کا بھی کوئی آئیڈیا ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو بس سبقت ہی لے گئے، وہ تو بہت آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ 3 ہیڈنگز آ گئیں اور اب سبقت لے جانے والے گروہ سے اب آگے بیان چلے گا۔ اہل جنت میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے اولئک المقربون، وہی لوگ ہیں جو سب قریب کیے ہوں گے، مقرب ہوں گے، مقربین بارگاہ ہوں گے، خدا کے ہمسائے میں ان کو جو گھر ملے گا تو وہ تو ان کی قربت کا کیا کہنا، اصحاب الیمین سے بھی بہت آگے ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، وہ پہلوں میں سے ان کی بہت بڑی جماعت ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور بہت تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، بعد والوں میں سے کم ہیں، پہلوں میں سے زیادہ ہیں۔ اس سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس سے اصلاً مراد یہ ہے کہ ہر امت میں سے، ہر دور میں، ہر گروہ میں جو پہلے ہیں، جو پہلوں میں سے، اس امت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جو پہلوں میں سے اہل مقرب بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ اب جیسے جیسے خیر القرون قرنی، حضور نے فرمایا سب سے بہترین دور تو میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے۔ تو اسی طرح جو ہے پھر وہ ہر کمال راز زوالے، تو ہر امت کو اس طرح زوال آیا ہے، تو ابتداءً جو امت میں ہوں گے ان میں سے زیادہ ہوں گے کہ جو مقربین میں سے ہوں گے، انہوں نے کوششیں، ان کی محنت، ان کی کاوش، اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان کو زبردستی جو ہے پہلے والوں کو زیادہ دینا، نہیں، ان میں سے یہ غیب کی خبر دی جا رہی کہ ان میں سے زیادہ کوشش کرنے کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے محنت، کوشش زیادہ کی، اپنے اعمال بہتر کیے، وہ اس اعتبار سے یہ اللہ کا ایک علم ہے، علم قدیم، اس کی بنیاد پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ کوالیفائی جو ہے وہ ان میں سے لوگ زیادہ کر جائیں گے۔ اس مقربین بارگاہ میں جو سبقت لے جانے والی جو جنت ہے، جنت الفردوس، اس کے اندر جو شامل ہوں گے لوگ، وہ ہر امت کے اندر سے ہوں گے، بے شک ہر گروہ میں سے، لیکن جو ہر امت میں سے جو پہلے والے ہیں، جو پہلا حصہ ہے وہ بہترین ہوگا، وہ زیادہ ہوں گے تعداد میں اس مقربین بارگاہ میں پہنچنے والے، یا یہ کہ سبقت لے جانے والے گروہ میں۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، بعد والوں میں سے، یعنی کہ ہر امت میں، ہر گروہ میں سے جو بعد میں پھر لوگ آئیں گے، ظاہر ہے کہ اس میں ضعف، کمزوری آ جائے گی، تو پھر سبقت لے جانے والے تو اتنے نہیں ہوں گے۔ اعلی سرور موضونہ، وہ ایسے تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، متقئین علیہا متقابلین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان پر، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، تو چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے جو سدا ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ ایسے نہیں کیونکہ بڑھاپا ان کے اوپر آ گیا۔ اب دنیا میں آپ نے کسی کو رکھا، کوئی بچہ تھا، کوئی ایسا نوجوان کوئی رکھ لیا عمر میں، تو ابھی چھوٹا ہی تھا تو آپ نے رکھ لیا کہ چلو گھر کے اندر جو ہے وہ رہے گا، ہماری خدمت بھی کرے گا، لیکن اب جیسے کچھ بڑا ہوا تو جوان ہو گیا، اب عمر زیادہ ہو گئی، تو اب دیکھا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ تو خطرہ بھی بن سکتا ہے، تو اس کو جو آپ نے نکال باہر کیا، حالانکہ وہ آپ کے حالات سے واقف ہو چکا تھا، لیکن مجبوری ہے۔ تو جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، سدا ایسے ہی رہیں گے، ایسے ہمیشہ ایسے بوائز، ایسے لڑکے ہی رہیں گے۔ ولدان مخلدون باکواب و اباریق، آب خوروں کے ساتھ جام و مینا جو ہو ان کے پاس ہوگا، وہ سرائیوں کے ساتھ کوزے لے کر وہ پھر رہے ہوں گے۔ وکأس من معین، اور لبریز ہوں گے وہ جام شراب کے بہتے ہوئے چشموں سے، اور نتھری ہوئی صاف شفاف شراب جو ہے وہ پیش کریں گے۔ لا یصدعون عنہا، اس شراب سے کوئی سر درد جو ہے وہ نہیں ہوگا، سر میں گرانی نہیں ہوگی۔ ولا ینزفون، اور نہ اس سے کوئی ایسی بات جو ہے انسان کے دماغ پر طاری ہوگی کہ وہ بہکی انسان باتیں کرنے لگے، ایسی کوئی مدہوشی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل اس میں سے جو وہ پسند کریں گے، وہ سلیکٹ کریں گے، سلیکشن ہوگی کہ سلیکٹ کرو کون سا پھل جو ہے، اب اپنی جو بھی انسان کی طبیعت ہے
اور جو بھی ذوق ہے شوق ہے انٹرسٹ کے مطابق سلیکٹ کر لو۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت پرندوں کا اس میں سے جو وہ چاہیں گے، جو بھی اب جس قسم کا گوشت ان کو چاہیے، کوئی بٹیر کا چاہیے، تیتر کا چاہیے، جون سا بھی گوشت چاہیے پیش کیا جائے گا۔ وَحُورٌ عِین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی اس میں حوریں بھی ہوں گی۔ اب دیکھیے یہ دوبارہ جو میں نے جیسے کہ نوٹ کروایا تھا سورۃ الرحمن کے اندر بھی، کہ یہ جو گروہ ہے آگے بڑھ جانے والا، جو مقربین بارگاہ، ان کے تذکرے کے اندر جب یہ تذکرہ آتا ہے کہ جو ازواج تمہیں فراہم کی جائیں گی، اس میں لفظ حور جو ہے اس کا بیان ان کے ساتھ خاص ہے۔ آگے چلیں گے جب اصحاب الیمین میں تو اس میں یہ لفظ نہیں آئے گا۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی ہوں جنہیں چھپا کر رکھا گیا تھا، تو ایسے خوبصورت۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، تو اس میں کوئی ایسی لغو بات، کوئی بیہودہ گوئی اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، کوئی الزام والی بات بھی اس میں نہیں ہوگی اس جنت میں۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ تو پکار ہوگی سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور داہنے ہاتھ والے، کیا کچھ اندازہ ہے تمہیں کیا خوب ہوں گے، کس طرح ہوں گے وہ داہنے دائیں ہاتھ والے۔ فی صدر مخدود، وہ بیری کے درختوں میں جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، بنا کانٹوں کے، ایسی بیری کے درخت ہوں گے ان کی جنت میں۔ وطلح ممدود، اور کیلے بھی ہوں گے تہبتہ گچھے۔ وظل ممدود، اور سائے پھیلے ہوئے، لمبے 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 سائے، گویا کہ گھنی چھاؤں آپ کہہ لیں۔ وماء مسکوب، اور گرائے جانے والے پانی، کوئی ایسے بہتا پانی۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور پھلوں میں بھی وافر ان کو مقدار میں دیا جائے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم کیے جانے والے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح کا ٹوٹا ہوا، مقطوع، قطع کیا ہوا کوئی اس میں سے جو ہے وہ پھل ہو، نہیں، درخت پر لگا ہوا ہوگا۔ ولا ممنوعہ، اور نہ یہ کہ پہنچ سے باہر ہو، ایسا روکا بھی نہیں جائے گا کیونکہ دور ہو، بالکل قریب ہوگا آرام سے لے لیں گے، لیکن درخت پر لگا ہوا۔ وفرش مرفوعہ، اور بستروں میں ہوں گے بلند کیے ہوئے۔ انا انشأناہن انشاء، تو بے شک ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو بہت اچھی اٹھان پر، خاص طور پر ان کے لیے ہم نے تخلیق کی۔ اب لفظ حور یہاں پر نہیں آیا۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں بنایا ہے کنواریاں، عرباً اترابا، جو پیار دینے اور دلانے والیاں ہیں، ہم عمر بھی ہوں گی اور اسی طرح ان کا معاملہ محبت پر مبنی۔ لاصحاب الیمین، یہ تو داہنے ہاتھ والوں کے لیے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے بھی، وثلۃ من الآخرین، اسی طرح ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے بھی، یعنی کہ یہ جو ہے یہ گویا کہ برابر برابر ہی اپروکسیمیٹلی ہو جائیں گے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اب اہل جہنم کا تذکرہ بعد میں آ گیا۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے، کوئی اندازہ ہے تمہیں وہ کس حال میں ہوں گے۔ فی سموم و حمیم، سخت گرم لو میں، یعنی کہ آگ کی لپٹ ہے، وہ حمیم، اور کھولتا ہوا پانی ہے جس میں وہ ہوں گے، اس کو کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ وظل من یحموم، اور سائے میں ہوں گے سیاہ دھوئیں کے، دھوئیں دار سایہ۔ لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ سکون بخش ہوگا، کوئی اس کے اندر خوشنمائی نہیں ہوگی ان کے لیے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بلا شبہ وہ تو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں خوشحال تھے، آسودہ حال تھے، مرفع الحال تھے، بہت عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ جو بھی عیش و آرام کے ساتھ مرفع الحال جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے وہ سارے لازماً جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے عطا کیا اس پہ تو رشک ہے، بلکہ ایک وہ جو سخی آئے گا قیامت کے دن، کہ جو بڑا اونچا مقام لے کر آیا ہوگا اور اس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا، اونچے مقام والے بھی ہوں گے ان میں سے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جو عیش میں عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، زیادہ ان کی سسکیپٹیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، دے آر مور پرون کہ وہ گمراہی کی طرف اور ضلالت کی طرف بڑھ جائیں، اس گم ہو کر اس دنیا کے زندگی کے اندر اور ان عیاشیوں کے اندر، تو اس کی طرف جو ہے تھوڑا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے بڑے گناہ پر۔ دیکھیے یہاں پر بات آ گئی، یہ نہیں ہے کہ صرف وہ دنیا میں مرفع الحال تھے، بلکہ ساتھ میں وہ اصرار کیا کرتے تھے شرک پر۔ بڑا گناہ جو سب سے بڑا ہے وہ تو حنث العظیم جو ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو یہ تو گویا کہ شرک پر اڑے ہوئے تھے، اصرار، توبہ بھی نہیں کر کے گئے دنیا سے، کوئی چھوڑ جاتے۔
وَقَانُوا یقولون، اور وہ سب کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، یعنی کہ دیکھیے ان کے گناہوں کی فہرست طویل ہے. کیا جب ہم مر گئے اور ہم ہو گئے مٹی وعظامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. اور سورہ قاف میں تو آیا تھا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، بڑی دور کی بات ہے، بہت دور کی کوڑی لائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے جو پہلے آباء و اجداد تھے جو پہلے گزر چکے وہ بھی. قل، آپ کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، اول اور آخر سب کے سب اکٹھے کر دیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. آباء و اجداد سے تم دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ بھی اٹھے نہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں، وہ بھی اٹھائے جائیں گے، تم بھی. لمجموعون، تم لازماً جمع کیے جاؤ گے. یہ اللہ کا عدل ہے اور لازماً سب کو اٹھایا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اس روز. اور اگر نہ اٹھایا جائے قبروں سے تو گویا کہ نیکوکاروں کے ساتھ تو زیادتی ہوگی، ان کو بدلہ ہی نہ مل سکا نیکی کا. اِلیٰ میقات یوم معلوم، تو ضرور تم لازماً جمع کیے جاؤ گے ایک معلوم دن، مقررہ دن پر. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے بھٹکے ہوئے ہو، تم گمراہ ہو، تم سب جھٹلانے والو، تم سب جو ہو وہ بھٹکے ہوئے ہو، گمراہ ہو اے جھٹلانے والوں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، تو ضرور وہ کھانے والے ہوں گے اس میں سے درخت سے جو تھور کا درخت ہے، زقوم کا. فمالئون من البطون، تو تم بھرنے والے ہو اس سے اپنے پیٹوں کو. فشاربون علیہ من الحمیم، اور ظاہر پیاس لگے گی تو اس کے لیے پینے کے لیے پانی ہوگا کھولتا ہوا گرم پانی. فشاربون شرب الہیم، تو وہ پینے والے ہوں گے اور اتنی ان کو پیاس لگی ہوگی، اتنے پیاسے ہوں گے جتنا پیاسا کوئی پیاس کی مانند کوئی اونٹ، پیاسا اونٹ جو ہے وہ پیتا ہے، پیاسے اونٹ کی طرح ان کا پانی پینا ہوگا. ھذا نزلھم یوم الدین، تو یہ تو ان کی ابھی نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن، یہ اس کا بیان آیا ابھی. تو نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تو ہم ہی نے پیدا کیا ہے تمہیں، تو کیوں نہیں تم سب سچ مانتے، کیوں تصدیق نہیں کرتے، کیوں نہیں کہتے کہ دوبارہ جی کر اٹھو گے تم. ہم نے پیدا کیا، دوبارہ بھی اٹھا دیں گے ہم تمہیں. اب دیکھیے جو مضمون سورۃ الرحمن میں آخر میں آیا تھا وہ یہاں پر آیت 57 کے اوپر یا 56 کے اوپر آ کر مکمل ہو گیا. اور اس کے اندر بھی ساری جو تقسیم تھی وہ عکسی تھی کہ اہل جہنم کا تذکرہ وہاں پر پہلے تھا، یہاں پر اختتام پر آیا، اور پھر اہل جنت کے دو گروہوں کا تذکرہ پہلے آ گیا. اب وہ جب مکمل ہو گیا تو پھر درمیان میں وہاں پر اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اللہ کی صنائی، اب اس کا بیان دیکھیے یہاں پر بھی آ رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تو ہم ہی نے پیدا کیا تمہیں، تو کیوں تم جو ہے تصدیق نہیں کرتے. یعنی کہ محذوف ہے کہ ہم ہی دوبارہ اٹھانے والے ہیں، تصدیق کر دو اس کی. افرأیتم ما تمنون، تو کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو تم ٹپکاتے ہو، جو بھی مادہ منویہ ہے، جو بھی منی ہے، جو نطفہ ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. جب تم ٹپکا دیتے ہو رحم مادر میں تو وہ جو نطفہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کا جو ہے کلائمیکس اس پرٹیکولر مضمون کا جو ہم دیکھ کر آئے ہیں، یہ سارا یہ تخلیق جو ہے یہ تم کرتے ہو، اللہ کرتا ہے. پھر وہ فی ظلمات ثلاث جو ہم دیکھ کر آئے، 3 پردوں کے اندر جو ہے وہ وال آف یوٹرس ہے، ابڈومینل وال ہے، اور پھر جو ایک جھلی ہے اس کے اوپر، اس بچے کے اوپر، یہ تم نے تخلیق کی ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی نے مقرر کر ہم نے مقرر کر دیا تمہارے مابین موت کو. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز آنے والے نہیں ہیں. علی ان نبدل، اس پر کہ ہم بدل کر لے آئیں اور لوگ، امثالکم، تمہارے جیسے. یہ دیکھیے میں بار بار نوٹ کرواتا رہا ہوں کہ جب بدل کر لائیں گے تو تمہارے جیسے ہوں گے. اور آگے بھی پڑھ لیجئے، وننشئکم، پیدا کر دیں گے ہم تمہیں، فیما لا تعلمون، ایسے عالم میں یا ایسے جہان میں، ایسی صورت میں جسے تم جانتے نہیں. یعنی کہ دنیا میں جو بدن ہم نے تمہیں دیا ہے بعین ہی یہ بدن نہیں ہوگا. یہ تو بدن دنیا میں بھی بدل رہا ہے. جب آپ ہر 10 سال کے بعد آپ دیکھیے سکن جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. جو ہمارے خلیات ہیں خون کے وہ بدل رہے ہیں، ہر روز بدل رہے ہیں. ناخن جو ہے وہ نکلتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں، آپ کاٹ دیتے ہیں. تو انسان کی جو سکن ہے بالخصوص وہ آپ دیکھیے بڑھاپے میں کس طرح کی ہے، جوانی میں کیسی ہے، اس سے پہلے کیسی ہے، وہ بھی بدل رہی ہے.
تو قیامت کے دن اب کون سی 30 سال والی جو سکن تھی دنیا میں ویسی ہوگی، 50 برس والی 60 برس والی کیسی؟ نہیں، ملتی جلتی، یعنی کہ ہوگا جسم ایسا ہی کہ جس کے اندر یہ سارے معاملات، یہ ساری فیکلٹیز ہوں گی، لیکن اس سے ملتا جلتا ہے، ایز اٹ از نہیں ہوگا۔ البتہ جو معاملہ ہے انسان کی جان کا، جو انسان کی روح کا، ظاہر بات ہے کہ وہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے اوپر موت کا مزہ چکھنا ہے نا، تو روح تو چلی جاتی ہے اوپر، وہ تو جان تو اوپر چلی جاتی ہے، بدن کو موت آ جاتی ہے، تو وہ روح جو جان ہے وہ تو گویا کہ وہ چلی گئی، ابھی تو موت جو ہے وہ زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، تو یہ جو کنٹینیوٹی آف کانشیسنس ہے یہ موجود رہے گا، جو بھی انسان کی یادداشت ہے، جو بھی شعور ذات ہے، جو انسان کا شعور ذات ہے وہ یادداشت جو ہے وہ اسی طرح کنٹینیو ہوگی، وہ واپس جو ہے وہ بدن اس کے ملتے جلتے آ جائیں گے، وہ بدل جائیں گے، باقی وہ شعور جان جو روح ہے وہ تو وہی ہوگا، اس سے ملتے جلتے بدن کے جو دنیا میں تھا اس کے اندر وہ دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ انسان کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ گویا کہ بدن کو تو اس اعتبار سے موت آ گئی، کو جو روح اور جان جو ہے وہ اسی طرح اوپر چلی جائے گی، اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ کنٹینیوٹی آف کانشیسنس اسی طرح اس روز ہو جائے گا۔ تو الا ان نبدل امثالکم، ہم بدل کر لے آئیں گے امثالکم تمہارے جیسے وجود، وننشئکم، اور ہم پیدا کریں گے تمہیں فیما لا تعلمون، اس تخلیق میں اٹھا دیں گے جسے تم نہیں جانتے، یا یہ کہ ایسی تخلیق ہوگی جو تمہارا بدن ہے وہ تو اس سے ہوگا ایسا ہی، لیکن اس سے کچھ مختلف بھی ہوگا، اسے تم جانتے نہیں، اس کے خصائص ایسے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے عالم میں جس سے ابھی تم جو ہے وہ باخبر اس اعتبار سے نہیں ہو، جب تم دیکھ لو گے ایکسپیرینس کرو گے تو پھر معلوم ہوگا، یقین پیدا ہو جائے گا، لیکن ابھی تمہیں یہ غیب کے پردے میں خبریں دی جا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو بلا شبہ تم جان چکے ہو جو بھی ہے تمہارے علم میں ہے وہ پیدائش پہلی دفعہ جو اٹھایا ہے تم جانتے ہو اسے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، تو کیا اللہ کی خلاقی کا ایک اور جو ہے میدان اب دیکھیے، تو کیا تم نے دیکھا، تم نے غور کیا، جو کچھ بھی تم بوتے ہو، یعنی کہ جو کچھ بیج ہے تم جو ڈالتے ہو، أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم سب اگاتے ہو اسے یا ہم اسے اگانے والے ہیں، یعنی کہ تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ یہ کون ہے جو پالتا ہے؟ یہ ساری خلاقی، یہ ساری صنائی، ان الارض للہ، یہ زمین تو کل کی کل اللہ ہی کے لیے ہے، یہ سارا نظام جو پورا محکم نظام چل رہا ہے اللہ چلا رہا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں، یہ تو زمین اللہ کی ہے، اے لینڈ لارڈ، یہ تمہاری زمین تو نہیں ہے، دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں، یہ کائنات، یہ پوری زمین یہ اللہ کی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، یا آفت سماویہ اگر ہماری طرف سے آ جائے، ہم چاہیں تو ہم ضرور کر ڈالیں اسے ریزہ ریزہ، آسمان سے کوئی ایسی آفت برپا کریں تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر کے رکھ دیں، پھر تم رہ جاؤ بس چیختے چلاتے اب حیرت سے باتیں بناتے رہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انا لمغرمون، تمہارا چیخنا چلانا ہو کہ ہم نے تو بیج ڈال رکھا تھا، ہم نے اس میں بیج ڈالا، کھاد ڈالی، ہم تو اب تاوان ڈال دیے گئے، گویا کہ ہمارا تو اتنا نقصان ہو گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو اب محروم کر دیے گئے، ہم تو محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ افرأیتم الماء، تو کیا تم نے دیکھا ہے، غور کیا ہے پانی کی طرف، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اتارا ہے اسے بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں اسے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کر دیں سخت کڑوا، فلولا تشکرون، تو کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ جو اب اس قسم کی جو آیات آ رہی ہیں، جس طرح پہلے آیا اللہ کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے تو اس میں سکھلایا گیا کہ یہ جواب دیجئے کہ نہیں اے اللہ، بھلا انت یا رب، اے پروردگار، یہ تو ہی کرنے والا ہے، جس طرح پہلے الفاظ آئے نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو جواب کیا دیا جائے گا؟ بلا انت یا رب، کیوں نہیں ہے اللہ، یہ پروردگار، یہ تو ہی کرنے والا ہے، تو نے جو ہے پیدا کیا، ہم تو جو ہے ایسا پیدا کرنے والے نہ تھے۔ اسی طرح
افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون بلا انت یا رب، اے پروردگار تو ہی کرنے والا ہے، یہ تیری خلاقی ہے، تیری صنائی ہے، یہ تیری قدرت ہے، یہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ اسی طرح اب جو آ رہا ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اتارا ہے اسے بادل سے پانی کو یا ہم نے اتارنے والے ہیں؟ بلا بل انت یا رب، یا بلا انت یا رب بل انت یا رب، اے پروردگار بلکہ نہیں تو ہی یہ کرنے والا ہے، کیوں نہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے سخت کڑوا پانی کر دیں تو کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے سوچا، کبھی تم نے یہ دیکھا، کوئی گمان کیا اس آگ کو جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا تم نے پیدا کیا اس درخت کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بل انت یا رب، اے پروردگار تو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خاص قسم کا جو درخت میں نے عرض کیا کہ اس کو آپس میں رگڑنے سے چنگاری پیدا ہوتی ہے اور آگ لگاتے ہیں، یہ کہ ویسے بھی لکڑی کو جلا کر کے تو ہے جو آپ اس سے آگ کا جو ہے کام لیتے ہیں، اور وہی اسی طرح جو وہ ووڈ ہی جو ہے وہ آپس میں وہ جو آپ کو معلوم ہے ایک وقت آتا ہے جو کوئلہ بھی جو بنتی ہے وہ کیا ہے، وہ ووڈ ہی تو ہے، وہ اس کی مختلف جو سٹیجز ہیں جو وہ کراس کرتی جاتی ہے، وہ یہ کول ہے، یہ پیٹ ہے، یہ پیٹ ہے، لگنائٹ ہے، اینتھراسائٹ ہے، یہ مختلف جو ہے وہ پھر کوئلہ بھی آگے اپنی شکلیں جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، تو وہ ووڈن میٹیریل ہے، تو اسی سے جو ہے تم جلانے کا کام لیتے ہو۔ اور وہ خاص قسم کا درخت تھا جس کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے جو ہے وہ عرب کے وہ صحرا علاقے میں جو آگ پیدا ہوتی تھی، تو یہ تم پیدا کرنے والے ہو اس درخت کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، تو ہم ہی نے بنایا اسے ایک نصیحت، ایک یاد دہانی اور متاع، ایک فائدے کی شے ہے۔ مسافروں کے لیے وہ جاتے ہیں راستے میں تو ان کو یہ کام آتا ہے، ظاہر ہے کہ کوکنگ کا پرپز ہے، اس کو سرو کرنے کے لیے، بالخصوص پہلے زمانوں کے اندر یہ ماچس کہاں ہوا کرتی ہوگی اس زمانے میں، تو بہت پرانی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خاص اسلوب ہے، آپ نے کہہ لیجیے کہ یہ بالکل اس طرح کا جو سوال جواب اور پھر خود جواب دینا، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، اس طرح سے جو سوالات کا جو انداز ہے یہ خاص نمایاں انداز ہے قرآن مجید کے اندر، اس شان کے ساتھ آپ کے لیے واحد مقام ہے یہاں پر آیا۔ اب جو آخری رکوع مبارک شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، آپ دیکھیے اس کے اندر اب دوبارہ اللہ کی عظمت، اس کی صنائی، فسبح بسم ربک العظیم، یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا، آپ تسبیح کیجیے اپنے عظیم رب کے نام کی جو بہت ہی عظمت والا ہے۔ اب اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے، جو 4 آیات وہاں پر آئی تھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اب 8 آیات کے اندر 75 سے 82 تک آپ دیکھیں گے وہی مضمون ہے، لیکن یہاں پر ان 8 آیات کے اندر اس مضمون کو کھول کر کے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وضاحت ہے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ یہ دیکھیے وہ جو آیا تھا والنجم اذا ہوا، سورۃ النجم میں، ان جگہوں کی، ان مقامات کی قسم کھاتا ہوں جہاں پر ستارے گم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں وہ گویا کہ معدوم ہی ہو گئے، نئی گلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ وہ کیسے جو ہے بلیک ہولز کے اندر جا کر وہ اس کو کھینچ لیتا، کوئی پاس سے گزر جائے اتنی قوت ثقل ہے اس کے اندر، کشش ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور پورے کے پورا جو سٹار ہے، گلیکسی پوری اس کے اندر چلی جاتی ہے، گویا کہ وہ مدفن بن رہا ہے اتنی بڑی بڑی گلیکسیز کا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بلا شبہ وہ یقیناً قسم ہے، بہت بڑی قسم، لو تعلمون عظیم، کاش کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ کس بات پر قسم کھا رہے ہیں؟ مقسم علیہ، انہ لقرآن کریم، بلا شبہ وہ قرآن ہے جو بڑے رتبے والا ہے، بہت ہی باعزت قرآن ہے، تم نے اس کی قدر نہیں کی تو دوسری بات ہے، تم نے اس کو قابل اعتنا سمجھا ہی نہیں۔ ایک زندگی کیا ہزاروں زندگیاں قربان ہو جاتی اس کے سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے پر، لیکن تم نے اس کو قابل وقت شے ہی نہیں سمجھا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ ایک کتاب کے اندر، چھپی ہوئی کتاب کے اندر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کہیں کتاب مکنون آتا ہے، سورۃ البروج میں دیکھیں گے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، الکتاب کے اندر ہے، تو مختلف الفاظ جو ہیں استعمال ہوئے۔ پھر اسی الکتاب، کتاب مکنون، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا یکبارگی نزول ہوا لیلۃ القدر کے اندر، تو اس کی سرٹیفائیڈ کاپی ہے جو اب یہ مصدقہ نقول ہے قرآن جو ہمارے پاس ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس کو عربی حروف و اصوات کا جامہ پہنا کر ہمارے تک جو ہے
پہنچا دیا گیا. اس کی اصل کاپی اصل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے کتاب و مکنون میں, لوح محفوظ میں. یہ وہی ہے, اسی کی سرٹیفائڈ کاپی ایز اٹ از. لا یمسہ الا المطہرون, لیکن وہ جو کتاب و مکنون میں ہے اس کا کیا معاملہ ہے, اس کو نہیں چھوتے مگر وہی کہ جو پاک کیے ہوئے ہیں, جو بھی پاکیزہ فرشتے ہیں, انتہائی پاکیزہ, وہ پاک صاف ہو کر اس کو چھوتے ہیں. یعنی کہ وہ فرشتے بھی جو ہیں وہ بہت اونچی شان والے ہیں. کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. بہت ہی معزز فرشتے, وہ نہیں چھو سکتے مگر بہت ہی پاک کیے ہوئے جو بھی فرشتے وہاں پر ہے. یہ کتاب مکنون کے متعلق جو وہاں پر کتاب موجود ہے. اور اسی طرح ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے, اس کو جب ہم چھوتے ہیں تو وہی فقہا نے یہیں سے حکم نکال لیا کہ جب ہاتھ لگانا ہے اس کے ٹیکسٹ کو بالخصوص, اس کے متن کو, اس قرآن کو, تو وضو کر کے باوضو ہو کر. اور یہ کہ اگر جو بھی جنابت کی حالت ہے تو اس میں, لیکن یہ تو ایک اس میں بھی پاکیزگی اختیار کر کے جو بھی اس کا طریقہ, لیکن یہ کہ وہ تو ایک ضمنی مضمون ہو گیا. اصل جو بین السطور کیا چل رہا ہے کہ اس قرآن کو اگر تم اس کے مفہوم تک پہنچنا چاہتے ہو تو آپ اس قرآن کا جو نیوکلیس ہے, جو اس کا انر کور ہے, جو اس کی روح ہے, جو اس کا باطن ہے, اس تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے, اگر تزکیہ نفس نہیں آپ نے کیا. اور وہ تزکیہ نفس بھی قرآن سے ہوگا, نو ڈاؤٹ ہوگا, لیکن یہ کہ اگر قرآن سے وہ تزکیہ نفس آپ حاصل نہیں کر پا رہے یا حاصل نہیں ہو رہا تو پھر گویا کہ وہ قرآن کا جو جسٹ ہے, جو اس کا اندر ہے, اس تک آپ کی رسائی نہیں ہو پائے گی. قرآن کی نیوکلیس تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے. دیکھیے جو دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی وہ بھی میں نے نوٹ کروائی تھی, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اور اسی طرح پھر آگے چل کے, اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی تھی وہ کیا تھی, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اس میں تزکیہ پہلے آ گیا تھا, وہ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت کی جو بھی تعلیم ہے, تعلم ہے, وہ بعد میں ہے, تزکیہ پہلے ہے. سورہ آل عمران میں بھی ہم نے دیکھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تزکیہ پہلے ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں ہے. اس طرح سورۃ الجمعہ کے اندر اب جو قریب ہی ہم پہنچ گئے ہیں اس میں جب ہم جائیں گے 28ویں پارے کے اندر, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اگر یہ تزکیہ نفس نہیں ہے, وہ اگر کتاب کے ساتھ تمسک بالقرآن نہیں ہے اور اس سے دل کا تزکیہ نہیں ہو رہا, تو اندر اگر باطن پاک نہیں ہے تو تم لا یمسہ الا المطہرون. اس کلام اللہ کے جو اس کے جو اسرار و رموز ہیں, جو اس کا باطن ہے, اس تک تم پہنچ ہی نہیں پاؤ گے, تمہاری رسائی ہی نہیں ہو پائے گی. تنزیل من رب العالمین, یہ تو نازل کردہ ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف. اب تم نے جو ہے وہ نفس کا, وہ اندر کا تزکیہ اگر وہ نہیں ہو پایا تو پھر تفسیر بھی لکھ دو گے, گویا کہ مفسر قرآن بن گئے, لیکن یہ کہ تمہارا باطن اس کے نور سے جگمگائے گا نہیں, کیونکہ یہ تو بہت پاکیزہ پروردگار اس کی طرف سے نازل کردہ ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون, تو کیا تم اس کلام کے بارے میں تم بے پرواہی کرنے والے ہو, اس کے متعلق تم مداہنت سے کام لے رہے ہو, کسل مندی سے کام لے رہے ہو, اس کو تم نے قابل اعتنا نہیں سمجھا. یہ انہ لقرآن کریم تھا, اس کے متعلق تمہارا یہ رویہ ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے جو ہے اپنا نصیب اس بات کو ٹھہرا لیا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو اسے, تمہارا نصیب یہ رہ گیا ہے اس کے متعلق. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اب دیکھیں جھٹلانا یہاں سے کیا مراد ہے, جھٹلانے کا تکذیب عملی, تکذیب. اب جو تورات کے ماننے والے تھے, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جنہوں نے کتاب کا جو ہے وہ عملی حق ادا نہیں کیا, تو گویا کہ انہوں نے عملی تکذیب کی اس کی. ان کی مثال ایسے جیسے کہ گدھا ہے جس کے اوپر کتابوں کا تمہار آپ نے جو ہے وہ لاد دیا ہے. تو گدھے کے اوپر آپ برٹینیکا انسائکلوپیڈیا بھی جو پورا لاد کے رکھ دیں تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر وہ آپ کے اندر نہیں اتر رہا, جس کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کا معاملہ, پڑھنے والوں کا, قرآن کے پڑھنے والوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ قرآن اگر نیچے دل تک نہیں اتر رہا اور آپ اس کے باطن تک نہیں پہنچ پا رہے, جو قرآن کا اصل جسٹ اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے, تو پھر آپ جو ہے تلاوت بھی کرتے رہیے, بڑے سے بڑے قاری بن جائیں اور سبا قرات عشرہ قرات اس کے ماہر بن جائیں, اور جتنا مرضی تلفظ اچھا کر لیں اور جو مرضی کر لیں. نو ڈاؤٹ وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے, اس کی جو ہے اس کی نفی نہیں ہو رہی, مطلقاً نفی کسی شے کی نہیں ہے, لیکن
یہ کہ اگر صرف جو ہے اسی کے اوپر توجہ ہے اور یہ کہ کوئی تزکیہ نفس آپ نے نہیں کیا تو پھر قرآن کے باطن تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے. لا یمسہ الا المطہرون، آپ جو ہے اس کا جو بھی اس کا جسٹ ہے اس تک نہیں. اور تکذیب جو ہے وہ تو تورات کی کس طرح میں عرض کر رہا تھا، یہودیوں نے تو تورات کو آج بھی اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے تکذیب کیا کی ہے اس کی؟ تکذیب عملی، اپنے قول سے تکذیب نہیں بلکہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے نہیں، زبان حال سے تکذیب کر دی. تو جب آپ نے اپنے اس کی کتاب کے حق کو ادا نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے تکذیب کر دی ہے، اس کتاب کی تکذیب کر دی ہے. تو اب اس کے جو دلوں کے روگ ہیں جب تک وہ نہیں آپ دھوئیں گے تو وہ تزکیہ جب تک نہیں ہوگا، اور وہ بھی اس قرآن کے اندر یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ سینوں کے جو روگ ہیں اس کا علاج بھی یہاں پر ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو جو بھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، وہ بات تو یہ قرآن ہی جو ہے وہ پھر اس دلوں کے جو روگ ہیں وہ ان کو دھوئے گی. اگر دل میں حب مال ہے، حب جاہ ہے، اور یہ کہ ریاکاری ہے، شہرت کی طلب ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے. یہ نہیں ہے مقصود کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا، مجھے اونچا درجہ مل جائے گا، یہ نہیں، بلکہ اپنا دکھلاوا اور شو آف ہے، ریاکاری ہے. اسی طرح کوئی اور شے جس کی طلب ہے اس قرآن کو چھوڑ کر کے اس کے مقابلے میں اس کے لیے صرف آگے بڑھنا ہے محض، تو پھر یہ حب جاہ ہو، حب شہرت ہو، اسی طرح حب مال ہو، حب اقتدار ہو، اختیار ہو، یہ روگ جب تک نہیں نکلیں گے قرآن سے پھر تم اس درجے میں فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. تو بہرحال یہاں پر یہ قرآن کی جو عظمت تھی اس کا بیان جو ہے وہ یہ 8 آیات جو تھیں یہاں پر یہ مکمل ہوئی. اس کے بعد اب ایک اضافی شان اس سورہ مبارکہ کی ہے، کچھ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ اس کے اضافی مضامین ہیں جو کرسپونڈ اس اعتبار سے تو نہیں سورۃ الرحمن کے ساتھ کریں گے، لیکن یہ کہ جنرلی کچھ اضافی آیات جو ہیں اختتامی یہاں پر آ رہی ہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان پہنچتی ہے حلق میں، جب وہ پھنس جاتی ہے، حالت نزع جب ہوتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، جب وہ صورتحال ہوتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم لوگ دیکھ رہے ہوتے جو مرنے والا ہے، کوئی تمہارا بھائی ہے، تمہارا خاوند ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، کوئی جا رہا ہوتا تم تو دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے، منکم تم سے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھتے نہیں، ظاہر بات ہے کہ تمہارے لیے ممکن نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارا قرب جو ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی رگ جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ قرب ہے ذات باری تعالیٰ کا جو گھیرے ہوئے ہر شے کو. تو اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں نکال رہے ہوتے ہیں تم پاس ہوتے ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے، تم خود مختار ہو، تو تم کیوں نہیں قابو پا لیتے؟ اگر تم قابو پانے والے ہو تو تم ان کو بچا لیا کرو، روک لیا کرو. کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے جاتے ہیں، رائل فزیشینز ان کے اوپر موجود ہوتے ہیں، وہ بچا پاتے ہیں ان کو، رائل سرجنز ان کے ہاتھوں سے بادشاہ سلامت رخصت ہو جاتے ہیں، بچا تو نہیں پاتے. فلولا، تو کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، تم کیوں نہیں کسی کے اختیار میں نہیں ہو، تم خود مختار ہو، قابو میں نہیں ہو. ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم واپس لے آتے اس روح کو اگر تم سچے ہو، تو تم کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ لولا، یہ لولا یہاں پر محذوف ہو جائے گا، ترجعونہا کے ساتھ لولا، یعنی کہ جو اوپر فلولا آیا ہے اس کو ذرا نیچے لے آئیے، لولا ترجعونہا، تم سب جو ہے واپس کیوں نہیں لے آتے اس روح کو، اس کو واپس لے آؤ، کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر. نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اصل بات یہ ہے کہ تم تو اصل میں غیر محکوم ہو، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم خود مختار ہو، تمہارے قابو یافتہ ہو اس مردے کو بچانے سے، تو تم بچا کے نہ لے آؤ. فاما ان کان من المقربین، لیکن اگر وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے تھا، آگے بڑھتا ہو نیک کاموں کے اندر، جو ہم دیکھ کر آئے 3 گروہ ابتدا کے اندر، اولئک المقربون، اگر ان لوگوں میں سے تھا، فروح و ریحان، تو اس کے لیے تو راحت ہی راحت ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، خوشی ہی خوشی ہے، بہت کچھ اس کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے. وہ جنت النعیم، جنت نعیم ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے بھی ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی ہے تمہارے لیے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، یہ بھی بہت آرام میں رہیں گے، ان کے لیے بھی بہت بڑی آسانی کا معاملہ ہوگا. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، لیکن اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں سے، مجرم تھا، مکذبین الضالین، اور گمراہوں میں سے تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی تو پھر تواضع ہوگی، مہمان نوازی ہوگی گرم کھولتے ہوئے پانی سے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کا تو دھکیلا جانا ہے دوزخ میں، اس کو پھر دھکیلا جائے گا دھکے مار مار کے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ،
یہ ہے بے شک وہ واقعی حق جو یقینی ہے. یعنی کہ وہ کیا یقینی ہے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وہ 3 گروہ تو تمہارے بنیں گے. اولئک المقربین بھی ہوں گے، اصحاب الیمین بھی ہوں گے، اور اصحاب الشمال بھی ہوں گے. یہ تو یقینی قطعی بات ہے، اس قابل ہے کہ اس پر یقین کیا جائے. یہ ساری باتیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا یہ تو ہو کر رہے گا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تسبیح کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی. تو یہی سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سبحان ربی العظیم جس طرح ہے، اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے. اللہ کی جو ہے وہ تسبیح دونوں اعتبارات سے، رکوع میں بھی آپ کرتے ہیں سبحان ربی العظیم اجعلوہ فی رکوعکم، اسی طرح جو ہے سجود کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ. تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.